بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے، کس عورت کو بیٹی پیدا ہوتی ہے اور کس عورت کو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی اس سے اولاد نہیں ہوتی۔ تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو بیٹا دیتا ہے تو اس کے پیچھے کون سا راز ہوتا ہے اور کون سا کام کرنے کی وجہ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے، اور وہ کون سا طریقہ ہے جس سے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو بیٹی دیتا ہے تو اس کے ساتھ کون کون سی نعمتیں دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو بیٹا دیتا ہے تو ان کو کون کون سی نعمتوں سے مایوس رکھتا ہے، اور کیا بیٹا یا بیٹی پیدا ہونا شوہر یا بیوی میں سے کسی کے بس میں ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لڑکا یا لڑکی پیدا ہونے کے بارے میں کیا فرمایا۔ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو میرے دوستو، اگر ہم اپنے سماج میں دیکھیں تو ہمیں اپنے آس پاس ایسے بہت سارے بچے، بہت لوگ مل جائیں گے جن کے یہاں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور بیٹے کی پیدائش پر بہت زیادہ فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ لیکن ٹھیک اس کا الٹا، جب ان بیوقوفوں کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس پیدا ہونے والی بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بیٹی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کچھ جگہ عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے اور عورتوں کو طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں، اور وہ عورت جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پیدا کیا، اس کو خاندان کے لوگ بہت نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ اس کا اس میں کوئی دوش نہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ میرے دوستو، حقیقت میں یہ بیوقوف لوگ اس گمراہی کے زمانے میں جی رہے ہیں جو آج سے 1450 سال پہلے تھے۔ آج سے 1450 سال پہلے ایک گمراہی اور جہالت کا زمانہ تھا، جب لوگ بیٹی کے پیدا ہونے کو عیب سمجھتے تھے اور بیٹی کا پیدا ہونا بری بات جانی جاتی تھی، اور معاذ اللہ اس جاہلیت کے زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جب کسی خاندان کے اندر بیٹا پیدا ہوتا تو اس کو رکھ لیا جاتا، اور جب کسی خاندان کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس معصوم سی بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا اور اسے زندہ دفن کر کے مار دیا جاتا۔ لہٰذا جاہلیت کا یہ زمانہ کئی سالوں تک چلتا رہا، اور پھر آخر میں وہ زمانہ بھی آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جنہوں نے عورتوں کو عزت دی اور وہ مرتبہ دیا جو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتا۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ وقت بھی آیا جب اسلام نے بیٹیوں کو جنت کی شہزادیاں بنا دیا، اور اسلام ہی وہ اکیلا مذہب ہے جس نے ایک بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ان جہالت میں جینے والے لوگوں کو اس اندھیرے سے نکال کر اجالا دکھا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اس جہالت میں جینے والے لوگوں کو بیٹی کی عزت کرنا سکھایا۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس زمانے کے بیوقوف لوگ آج بھی ہمارے سماج میں موجود ہیں اور اسی جہالت میں جی رہے ہیں۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹی دیتا ہے تو اس کے ساتھ کون کون سی نعمتیں دیتا ہے، اور جب کسی کو بیٹا دیتا ہے تو اس کو کون کون سی نعمتوں سے مایوس کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو بیٹی دیتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کے صدقے اس کی زندگی میں آنے والی ہر مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، اور اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو دور کر دیتا ہے، اور اس کے گھر کو رحمت کا گھر بنا دیتا ہے، اور اس کے گھر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، میں نے تیرا ہاتھ تجھے دے دیا۔ جیسے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ ایک بستی کے پاس سے گزرے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس بستی پر نور برس رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بستی کے پاس رکے تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نور اس بستی پر برس رہا ہے، یا تو اس بستی میں کسی کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے یا کسی نے اپنے گھر میں کدو شریف پکائی ہے۔ میرے دوستو، اس حدیث سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹی دیتا ہے تو اس گھر میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کام کے بارے میں جن کے بارے میں آج سے 1450 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹے کے پیدا ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے، اور کس کام کے کرنے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کس وجہ سے بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھی۔ ان یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو آپ ہمارے ان سوالوں کا جواب ضرور دے پائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے علاوہ اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں۔ میرے دوستو، ان یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ ان یہودیوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ وہ کون سا کھانا ہے جس کو بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا، اور دوسرا سوال انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کیا کہ انسان کی نسل میں لڑکے یا لڑکی کی پیدائش میں یہ جو فرق ہے یہ کس وجہ سے ہے، اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ عام آدمی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے بیچ کیا فرق ہوتا ہے۔ تو ان یہودیوں کے سوالوں کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں میں کچھ بھی سچائی باقی ہے تو تم لوگ سمجھ لو کہ بنی اسرائیل کے لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے، اور ان کی بیماری بڑھ گئی تھی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ منت مانگی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بیماری کی تکلیف سے چھٹکارا دے دے تو ہم اپنے اوپر اپنی پسندیدہ چیزوں کو حرام کر لیں گے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کر لیا۔ اس طرح اس پہلے سوال کا جواب سن کر یہودیوں نے کہا کہ بے شک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، یہی حقیقت ہے۔ اور دوسرا سوال کہ انسان کی نسل میں لڑکے یا لڑکی کی پیدائش میں فرق کی وجہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کی منی ناپاک اور سفید ہوتی ہے اور عورت کی منی پتلی اور پیلی ہوتی ہے؟ ان میں سے جس کی منی جس پر بھاری پڑ جاتی ہے تو اسی کے حساب سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی اگر عورت کی منی مرد کی منی پر بھاری پڑ جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد کی منی عورت کی منی پر بھاری پڑ جائے تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ اور ان یہودیوں کا تیسرا سوال کہ عام آدمی اور نبیوں کے بیچ کیا فرق ہوتا ہے، اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے انسانوں پر اور ان کے جسم کے سارے حصوں پر سستی آ جاتی ہے اور وہ نیند میں چلے جاتے ہیں، اور انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل
جاگتا رہتا ہے اور وہ نیند میں نہیں جاتے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بیٹے یا بیٹی کا پیدا ہونا شوہر بیوی میں سے کسی کے بس میں ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ بیٹے یا بیٹی کا پیدا ہونا کسی کے بس میں نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کو جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بیٹیوں کی عزت کرنے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔